اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکلنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم ان کو عنقریب ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ سے زیادہ سچا کس کا قول ہے۔ اللہ کا وعدہ نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پر موقوف ہے۔ جو شخص کوئی برا کام کرے گا تو اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حمایتی پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کیا اور اس آیہ مبارکہ میں ان کی سزا کا ذکر کیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس سے نکلنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ آگے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ وعید کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید کے بعد وعد کا ذکر بھی کر دیتا ہے، اور کافروں کا جہاں جہاں پر ذکر ہوگا وہاں پر مومنین کا اس کے بعد ذکر آ جائے گا، جہاں پر جھوٹوں کا ذکر ہوگا اس کے بعد متصل یہ سچوں کا ذکر اللہ رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے۔ جہاں پر جہنمیوں کا ذکر ہو یا بدکاروں کا ذکر ہو تو اس کے متصل بعد جنتیوں کا، مومنوں کا ذکر اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے۔ فرمایا تمہاری آرزوؤں پر موقوف نہیں ہے۔ اصل میں اہل کتاب اور مسلمان آپس میں یہ بحث کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے۔ اہل کتاب یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کتابیں بھی پہلے آئی اور ہمارے رسول بھی پہلے آئے، اس لیے ہماری کتاب بھی افضل ہے اور ہمارے رسول بھی افضل ہے۔ تو مومن جو تھے مسلمان وہ کہہ رہے تھے نہیں، ہماری کتاب بھی تمہاری کتابوں سے افضل ہے اور ہمارا رسول بھی تمہارے رسولوں سے افضل ہے، چونکہ خاتم النبیین ہے۔ تو
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ تمہاری آرزوؤں پر کوئی چیز موقوف نہیں ہوگی، جو جیسا کرے گا اللہ اس کو ویسی سزا دے گا، جو نیکی کرے گا اللہ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا، آپ راوی ہیں، بیان کرتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بڑی دشوار ہو گئی، ان کو تشویش لاحق ہو گئی، انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ آیت مبارکہ اس لیے نازل ہو گئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیک اعمال کرتے رہو، تم نیک اعمال کرتے رہو، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ ایک ریلیف دی گئی ہے مسلمانوں کو، یہ کفار کو نہیں دی گئی کہ تم نیک اعمال کرتے رہو، اگر کوئی بھول چوک تم سے ہو جائے تو ایک کانٹا بھی اگر کسی مومن کو چبھتا ہے اللہ اس کے صدقے سے بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جب مومن وضو کرتا ہے اللہ آنکھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چہرے کے، پاؤں کے، پورے بدن کے گناہ جو صغیرہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مٹا دیتا ہے۔ اور سورہ ہود میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہیں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑے ایک شخص جو تھا وہ جا رہا تھا، تو ان کے پاس ایک تیسرا شخص آیا اور پوچھا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجوا کی کیا تفسیر سنی ہے؟ نجوا کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، اس کی تفسیر کیا سنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا، مومن کو اپنے قریب کرے گا، اس کو اوپر پردہ ڈالے گا، ایسے ایک چادر ہو جائے گی اس کے اوپر، اس چادر میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا فلاں گناہ کیا تھا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ کیا تھا وہ کیا تھا، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا رہے گا۔ وہ جب سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا نا تو وہ شخص یہ سمجھے گا کہ اب تو اللہ نے بالکل پردے میں ساری چیزیں مجھ سے پوچھ لی ہیں اور میں نے اقرار بھی کر دیا ہے، میں ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تیرا پردہ رکھا ہے، ابھی بھی تیرا پردہ رکھوں گا اور آج تجھے بخشوں گا۔ اور پھر اسے نیکیوں کی کتاب اسی پردے میں دی جائے گی کہ سب کو جا کے بتاؤ یہ ہے تمہاری نیکیوں کی کتاب، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ جو اکثر میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کسی نے نہیں ہونا، تو ہمیں اپنی نمازوں عبادتوں پر نہیں اللہ کی رحمت پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ وہ پردے میں نیکیوں کی کتاب دے گا، جاؤ جا کر یہ دکھاؤ لوگوں کو کہ تمہاری نیکیاں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کو لوگوں کے سامنے کہے گا کہ تم نے مجھے جھٹلایا تھا، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن بشر ہونے کے ناطے سے اگر کسی سے خطا ہو جائے، وہ توبہ استغفار کرے، اس نے کلمہ پڑھا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو رب ذوالجلال گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا